الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ مہینہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے روزے مؤمنوں پر، مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ مشہور روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے رمضان کا روزہ بھی ہے۔ گویا کہ جو شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا، گویا کہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں 2 مقامات پر اس کی فرضیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پالے تو اس کے روزوں کو وہ ضرور ضرور رکھے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ مسلمان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی کافر اگر روزہ رکھے تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پاگل آدمی روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ بالغ کہنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچہ اگر ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں، البتہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے، جیسا کہ صحابیات کا بیان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے، تو ان کو ثواب اس کا ملے گا، ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس بات کو کہتا ہے کہ روزہ فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے دلائل کو جانتا ہے، مسلمانوں کی اجماع کو بھی جانتا ہے، اور اپنے ماحول میں بھی دیکھتا ہے کہ عمومی مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، تو اگر زبانی طور پر انکار کر رہا ہے کہ روزہ فرض نہیں تو وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، کوتاہی کی بنیاد پر وہ شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسا شخص فاسق ہے، گرچہ وہ مسلمان ہے لیکن اس کے اسلام میں کمی ہے۔ اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو زبان سے کہتا ہے کہ روزہ فرض نہیں، خود بھی نہیں رکھتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں، تو اس کی حالت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ تو ایسے لوگ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس سلسلے میں۔ ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے روزوں کو قطعاً ترک نہ کریں، رمضان کے روزوں کو رکھیں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزوں کو کما حقہ رکھنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔